حبیبی محمد حبیبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کمالات، اس کے کچھ مظاہر جو پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے اور مکہ کا قحط کا زمانہ تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، چرند پرند مر رہے تھے اور قحط کا زمانہ تھا. لوگوں نے آپ کی ریکویسٹ کی ابو طالب سے کہ آئیں اور دعا کریں بارش کے لیے. آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی بالغ نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، اور ان کی پشت لگا دی کعبہ کے ساتھ اور ان کو بٹھایا، اور اچانک ہی بالکل بارش کے آثار نہیں تھے، بادل نہیں تھے، اور اچانک ہی دیکھتے دیکھتے گھنے بادل چھا گئے اور بالکل تیز بارش شروع ہو گئی. تو ابو طالب نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ آپ کے رخ زیبا سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، آپ یتیموں کے ماوا، بیواؤں کے محافظ الحمدللہ. ایک اور مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کبھی نہیں کھلا تھا. جب ہجرت ایک دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں ایسا تھا کہ لوگ پتھر اٹھا کے لاتے تھے تعمیر کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے کندھے چھلنے کا، زخمی ہونے کا ڈر تھا. تو ان کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے تیبند کو اٹھا کے چادر کندھوں پہ ڈال لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کھلا، آپ الٹے ہو کے گر گئے اور آپ کو ایک فرشتے کی آواز بھی آئی کہ اپنا ستر ڈھانپ دو. تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا ستر کسی نے دیکھا ہو. تو یہ ایک بڑا کمال تھا، خاص طور پہ اس دور میں، جاہلیت کے دور میں. ایک تیسرا جو مظہر تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی موسیقی اور قصہ گوئی کے مجالس، شرک اور لغویات اور جو قصہ گوئی اور جو شراب نوشی وغیرہ ان چیزوں سے دور رہے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ تم میری بکریاں لے جاؤ اور میں شبانہ جو قصہ گوئی کی مجلس ہے وہاں پہ جاتا ہوں اور میں بھی آج کہانی سنتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ہی تھے، ایک مکان کے قریب سے گھر، شادی والا گھر تھا، دف وغیرہ کی آواز آئی، وہاں رکے یہاں تک کہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا، اب سو گئے. صبح آنکھ کھلی، ایک اور دفعہ ایسا ہوا اور اس کے بعد کبھی، یعنی کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ آ جاتا تھا، آپ وہاں جانے سے رک جاتے تھے. 2 دفعہ ایسا ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم تو خیر بہت ہی آگے چلے گئے ہیں لغویات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹوری ٹیلنگ اور قصہ گوئی اور ان چیزوں سے بھی دور رہتے تھے، کیونکہ اس میں بہت سارا جھوٹ ہوتا ہے اور بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بہت ساری لفظ چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ اسلام انٹرٹینمنٹ سے روکتا ہے، لیکن آگے انشاءاللہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی ویز بتائیں. ایک اور مظہر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو بہت محبت کرتے تھے، ان کو شام میں تجارت کے سفر میں جانا تھا اور وہ ان کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے، تو وہ لے گئے. تو وہاں پہ بحیرہ راہب نے دیکھا جب وہ شام کے قریب پہنچے کہ ایک بچے کے اوپر بادل رہتا ہے، جہاں جہاں بچہ جاتا ہے وہ بادل اس کے اوپر سایہ کی ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے رکتا ہے بادل بھی رک جاتا ہے. اب وہ ان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس نے سب قافلے والوں کو دعوت پہ بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے کہ بڑے بڑے سردار وغیرہ ہیں، تاجر ہیں، ان کے ساتھ تو وہ نہیں وہاں پہ شامل ہوئے. تو اس نے بحیرہ راہب نے اسپیشلی ان کا نام لے کے ان کو دوبارہ سے بلوایا اور ان کو لات اور عزا کی قسم دے کے پوچھا تو کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ان سے زیادہ کسی کو ناپسند نہیں کرتا، تو آپ مجھے اللہ کی قسم. تو انہوں نے اللہ کی قسم دے کے جب بحیرہ راہب نے پوچھا آپ سے کی نیند، آپ کی حیت، آپ کے ڈفرینٹ معاملات کے بارے میں پوچھا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو پچھلی کتابوں میں آخری نبی کے جو علامات وغیرہ تھی، نشانیاں تھیں، سب ان میں موجود ہیں. تو اس نے پھر آ کے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں، یہودی ان کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ، اور پھر ان کے کندھوں کے پیچھے مہر نبوت بھی دیکھ لی تھی بحیرہ راہب نے. تو یہ ایک علامت تھی جو ظاہر ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک دفعہ مکہ میں ایک شخص آگے زبیدی یمن سے، اور آس بن وائل نے اس کی تجارت کا مال لیا اور اس کی رقم، اس کی پیمنٹ نہیں اس کو دی، اور کسی نے اس کی مدد بھی نہ کی. تو پھر وہ جبل بھی کبیس پہ کھڑے ہو کے اس نے مدد کے لیے پکارا، جس پر بنو ہاشم، بنو تمیم وغیرہ اکٹھے ہوئے. عبداللہ بن جدعان کے گھر میں زبیر بن عبدالمطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ہمیشہ مکہ میں کوئی ظالم نہیں رہے گا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول میں، اس معاہدے میں شامل تھے کہ آئندہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم ظلم کو روکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی فرماتے تھے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے میں شرکت کی دعوت ملے گی میں ضرور جاؤں گا، اور مجھے 100 سرخ اونٹوں کے بدلے بھی ایسے 100 سرخ اونٹ بھی قبول نہیں ہے ایسے کسی معاہدے کے عوض.
تو الحمدللہ یہ کچھ کمالات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ سے ان کا اسٹیٹس، ان کی ایک شخصیت اور ان کے نبوت کے جو آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى وأحيا في وصاياه